السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ کرنل خاور اپنے کمرہ سجن میں زمین پہ اکڑو بیٹھا تھا۔ نگاہیں دور خلا میں جمی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں کے گرد لگے زخم اب منمل ہو چکے تھے اور صحت بھی بہتر تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونکا اور چہرہ اٹھایا۔ گارڈ کھانے کی ٹرے لایا اور نیچے زمین پہ رکھی۔ خاور کی نگاہیں ادھ کھلے دروازے کے پار گئیں۔ وہاں ایک اور گارڈ نظر آ رہا تھا۔ خاور کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑیں۔ تمہاری اور اس کی تو صبح ڈیوٹی ہوتی ہے، تم لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور رات والے گارڈ کہاں ہیں؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ گارڈ نے ایک نظر اس پر ڈالی، گہری خاموش نظر، اور مڑ گیا۔ خاور تیزی سے اٹھ کے اس کے پیچھے آیا۔ مجھے سعدی یوسف کے کمرے میں جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ وہ چونکا ہوا لگتا تھا مگر گارڈ نے ایک دم پیچھے مڑ کر ایک زوردار مکہ خاور کے جبڑے پہ دے مارا۔ حملہ غیر متوقع تھا، وہ تیورا کر پیچھے کو گرا۔ اسی اثنا میں وہ دروازہ آگے سے بند کر چکا تھا۔ خاور وحشیانہ انداز میں دروازہ پیٹنے لگا۔ اگر تم نے اسے مارا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم اس کو نہیں مار سکتے، اس کو ابھی نہیں مرنا۔ سعدی یوسف کے کمرے تک یہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا، کاغذ سامنے رکھے سنہری قلم سے لکھتا جا رہا تھا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس اس لڑکے کے تازہ شیمپو کیے بال گیلے اور سلیقے سے پیچھے کو بنے تھے۔ وہ گردن ترچھی کیے منہمک سا قلم کاغذ پہ رگڑ رہا تھا۔ قرآن میں بہت سے واقعات آپ پھیر پھیر کر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دہراتے ہیں۔ ہر دفعہ دہرانے کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ جیسے سورہ نمل میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ ویسے تو بہت سی اقدار مشترک ہوں گی مگر میں محدود سوچ اور محدود علم کا آدمی ہوں، اتنا غور و فکر کر پاؤں گا جتنی میری ذہنی وسعت ہے۔ سو میں کہہ رہا تھا اللہ کہ اب تک جتنے واقعات پہ غور و فکر کیا ہے میں نے، ان سب میں ایک اکائی ہے جو پورے سسٹم کے خلاف کھڑی ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک موسیٰ رضی اللہ عنہ اور سامنے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر، پھر سلیمان رضی اللہ عنہ اور ان کے سامنے ایک پورا سسٹم جن کو وہ کنٹرول کیے ہوئے تھے، پھر ایک سلیمان علیہ السلام اور ان کے سامنے ملکہ سبا اور اس کے سرداروں سلطنت، دوسری جانب ایک ملکہ سبا اور سامنے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لاؤ لشکر، ایک ہدہد جو پورے لشکر کے سامنے اکیلا کھڑا اپنی صفائی دے رہا ہے، پھر ایک شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے پوری کافر قوم۔ لیکن اگر غور کرو تو سورت کا نام النمل ہے، چیونٹیاں۔ کوئی بھی یہاں اکیلا ہو کر بھی اکیلا نہیں ہے۔ موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کی قوم ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگ ہیں، ملکہ بھی اپنے سرداروں کے ساتھ ہے، شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے بھی وارث تھے جن سے ان کے خلاف قتل کی سازش کرنے والے ڈرتے تھے۔ انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب کر لیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چیونٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو بندوں کا لشکر نہیں کرتا وہ رب کا شکر نہیں کرتا۔ باہر کچن میں وہی گارڈ خاموشی سے ٹرے میں پلیٹ رکھ رہا تھا۔ چمچ کانٹا سب برابر کیا، نیپکن سجایا، گلاس رکھا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے، کیا تم ارتکاب کرتے ہو فحشہ، بے حیائی کا، حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ فحشہ تیز تیز لکھتے اس معصوم لڑکے نے گہری سانس لی۔ اس لفظ کے ساتھ ذہن میں عموماً ان کاموں کا خیال آتا ہے جو بدکاری سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو فحشہ ہوتے ہی ہیں مگر اس لفظ کا مطلب زیادہ وسیع ہے۔ فحشہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا سر عام کیا جائے، چاہے وہ بدکاری ہو، عملے قوم لوط ہو، سوتیلی ماں سے شادی ہو، یا دن دہاڑے ہونے والی قتل اور راہ زنی کی وارداتیں ہوں۔ قوم لوط مسافروں کو لوٹتے تھے اور ان کا فحش عمل اس کے علاوہ ہے۔ لوط ان کو کہتے ہیں کہ تبصرون، تم دیکھتے ہو، یہاں نظر نہیں آیا، نظر یعنی آنکھ سے دیکھا، یہاں بصر کہا گیا ہے، بصر یعنی دل سے دیکھنا، بصیرت رکھنا، سمجھ رکھنا۔ تو کھلم کھلا برائیوں کو سمجھنے والے لوگ جو بھی ان کی مخالفت نہ کریں وہ بھی قوم لوط جیسے ہی ہوئے نا۔ آج کل کھلم کھلا گناہ کرنے کو بولڈنس کہا جاتا ہے، خود اعتمادی کہا جاتا ہے، بھلے ہمارے بچے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہوں، کھلم کھلا بے ادبی ہو رہی ہو، ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا کانفیڈنٹ ہے، بولڈ ہے۔
کچن میں میری اب پیالے میں سوپ ڈال رہی تھی۔ گارڈ منتظر سا کھڑا تھا۔ کہا لوط نے، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے، عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم ایک قوم ہو جو جہالت برتتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ، وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ لکھتا جا رہا تھا، آج کل یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب ہمارے بچے اس کو بہت لائٹ لینے لگے ہیں۔ قوانین پاس کروا کر، بائیولوجیکل وجوہات بیان کر کے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سو ان کو برداشت کریں، درگزر کریں۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے برداشت کیوں نہیں کیا؟ کائنات میں کسی نے یہ گناہ پہلے نہیں کیا تھا، یہ اسی قوم سے شروع ہوا تھا۔ آج لوگ اس کو برداشت، روشن خیالی اور ترقی پسندی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ ہمارے والد لوط علیہ السلام نے اس کو جہالت قرار دیا تھا۔ ٹرے میں میری نے گرم گرم چاولوں کی پلیٹ رکھی، ساتھ میں چکن گریوی، پانی گلاس میں انڈیلا اور ٹرے اٹھانے لگی تو گارڈ آگے بڑھا۔ میں اسے کھانا دوں گا، یہ مسز کاردار کا حکم ہے۔ میری کی آنکھوں میں تعجب بھر آیا، مگر خاموش رہو۔ اسے گھور کر ٹرے اٹھا لی اور آگے بڑھ گیا۔ میری گومگو سی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، مگر یہ کہ نکال دو آل لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے اللہ کہ آج بھی سوشل میڈیا پہ اس ایشو پہ 3 طرح کے لوگ بولتے ہیں۔ ایک اس کو گناہ قرار دیتے ہیں، دوسرے اس کے حق میں فطری اور پرسنل چوائس ہونے کی دلالت دیتے ہیں، اور تیسرے لوگ اس عمل کے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ مخالفت کرنے والے خود پڑھتے ہیں، 4 بیویوں سے آگے اسلام کا پتہ ہے ان کو، یہ خود کو اتنا پارسا کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ پہلے خود کو دیکھو، پھر نصیحت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تیسرے لوگ بظاہر جتنا کہیں کہ ہم اس عمل کے کرنے والوں سے اتفاق نہیں کرتے، مگر یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ بھی قوم لوط شمار ہوتے ہیں۔ اگر دائی کی بات نہیں ماننی تو اس پہ پرسنل اٹیک کر دو۔ یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، پتہ ہی یہ نصیحت کرنے والا خود اندر سے کیا ہو۔ یہ فکرہ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو قوم لوط کا طریقہ ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے، اور النمل صورت ہے مبلغین کی، ظلم و برائی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کی، جو نیوٹرل نہیں رہتے تھے۔ تو نجات دی ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، مقدر کر دیا ہم نے اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اور برسائی ہم نے ان پہ بارش، تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی۔ سعدی لکھ رہا تھا، کچن میں ہونے والی سرگرمی سے بے نیاز انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور وہ نمک کا مجسمہ بن گئی، پتھرا گئی۔ وہیں سے وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا پتھر کے ہو جاؤ گے والی اصطلاح نکلی ہے۔ جو گناہ آج لوگوں کو اتنا ہلکا لگتا ہے، پرسنل چوائس لگتا ہے، وہ اتنا سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک کہ الہامی کتب میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اس پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے کر گیا اور واپس پٹک دیا۔ استغفر اللہ۔ وہ زمین میں دھنس گئے، ان پہ پتھروں کی ٹارگیٹڈ بارش برسی، ہر شخص کے اوپر وہ پتھر آ کر لگا جس پہ اس کا نام منقش تھا۔ آج اس جگہ پہ بحر مردار، ڈیڈ سی ہے، جہاں کوئی ذی روح نہیں رہ سکتا، جہاں پانی کے اندر اتنے برسوں بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ زندگی پل سکتی ہے۔ یہ اتنے بڑے گناہ تھے، اور آج لوگ قلم خشک ہونے لگا۔ اس نے رک کر قلم چھڑکا، پھر لکھا، بے سود۔ اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ لکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز ایک اچھا قلم ہوتی ہے۔ سعدی نے خفگی سے اس کے اوپر کے کلپ دیکھے، وہاں 4 بٹن تھے۔ اس نے موجودہ نب کا بٹن واپس اوپر کر دیا اور دوسرا گرایا۔ لکھا تو سرخ لکھتا تھا، اوہو۔ اس نے تیسرا بٹن دبا کر تیزی سے نب نکالی، وہ نیلی تھی، اور سعدی کو صرف سیاہ روشنائی پسند تھی۔ اس نے چوتھے بٹن کو نیچے کیا تو اندر سے باریک سی نب نکلی۔ وہ اس سے لکھنے لگا، پھر غور سے دیکھا، وہ نب نہیں تھی، سوئی کی طرح تھی، تیز دھار آلے کی طرح۔ اس کو آبدار کی آنکھوں کا اشارہ یاد آیا، وہ رک کر سوچنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا تو اس نے جھٹ قلم مٹھی میں دبا لیا اور یوں ظاہر کرنے لگا گویا اپنا لکھا پڑھ رہا ہو۔
گارڈ نے دروازہ بند کیا، ٹرے لا کر رکھی، باری باری چیزیں نکال کر میز پر سجائیں، پھر سعدی کی طرف پشت کیے جیب سے زنجیر کا ٹکڑا نکالا۔ وہ خاور کو باندھی گئی زنجیروں سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس پہ خاور کا خون اور ڈی این اے موجود تھا، اور گارڈ کے ہاتھوں پہ دستانے چڑھے تھے، شفاف باریک دستانے۔ وہ ایک دم پلٹا اور پیچھے سے آ کر سعدی کی گردن میں وہ زنجیر ڈالی، بلکہ ڈالنی چاہی، مگر سعدی تیزی سے آگے کو جھکا اور خود کو کرسی سمیت دائیں جانب گرایا۔ گارڈ کے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا پچھلا حصہ آیا تھا، وہ اس سے اس کو کھینچتے ہوئے زمین پہ گرانے لگا۔ سعدی نے "میری کوئی ہے" چلاتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے اس کو پرے دھکیلنا چاہا، مگر گارڈ کا زور بہت زیادہ تھا۔ وہ گھٹنا سعدی کے سینے پہ رکھے پوری قوت سے اسے نیچے گرائے رکھے زنجیر اس کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور سعدی مسلسل سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پوری قوت لگاتے ہوئے۔ گارڈ کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ سعدی نے بھی اتنی ہی قوت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پرے ہٹایا، اور اس سے پہلے کہ اٹھتا، گارڈ نے زور کا مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا۔ سعدی کا دماغ بھی گھوم گیا اور چہرہ بھی، اور جب چہرہ بائیں جانب گھوما تو اسے دھندلا سا نظر آیا۔ سنہری پین ساتھ میں گرا پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھیلایا، قلم چند انچ دور تھا۔ گارڈ نے اس کی گردن کے گرد زنجیر زور سے لپیٹنی چاہی۔ سعدی کی انگلیوں نے قلم کو چھوا، اور اگلے ہی لمحے اس نے قلم اٹھا کر گارڈ کے جسم کے اندر اتار دیا۔ دھندلی بصارت کے باعث سمجھ نہیں آئی کہ کدھر مارا، مگر منظر ذرا واضح ہوا۔ گردن کی زنجیر ڈھیلی ہوئی تو دیکھا پین گارڈ کے ہاتھ کی پشت میں کھپ چکا تھا۔ زنجیر گارڈ کے ہاتھوں سے پھسل گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا۔ سعدی نے زنجیر گردن سے نکالتے لڑکھڑا کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھا گارڈ سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک شل سا تاثر تھا۔ منہ سے یکا یک جھاگ نکلنے لگی اور وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ سعدی ایک لمحے کے لیے تو منجمد ہو گیا، پھر تیزی سے اس کے اوپر جھکا۔ "ڈونٹ ڈائی" جلدی سے اسے سیدھا کیا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ گارڈ ابھی تک سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ "مرنا مت، پلیز مرنا مت" وہ وحشت سے اس کو جھنجھوڑتے کہہ رہا تھا۔ گارڈ کی متعجب آنکھیں سعدی پہ جمی تھیں، اور وہ اتنی حیرانی، اتنی ششدر آنکھیں تھیں کہ سعدی کا دل بند ہونے لگا، اور ان آنکھوں میں روشنی بھی تھی، زندگی کی رمق۔ اور پھر سعدی نے دیکھا، لمحوں میں روشنی کی وہ جوت بجھ گئی۔ گارڈ کا جسم ٹھنڈا نیلا پڑ گیا، بے جان، بالکل سرد۔ یہ وہ پہلا قتل تھا جو سعدی یوسف نے کیا تھا، اور یہ وہ پہلی رات تھی جب سعدی یوسف نے سعدی یوسف کو کھو دیا تھا۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ماہ کامل کی وہ برف رات۔ کوہ سار پہ سفید برف دمک رہی ہے، ایک قدم کا نشاں تک نہیں ہے۔ ایک تنہائی کی سلطنت ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے میں ملکہ ہوں۔ میرے اندر کے طوفان کی طرح باہر کی ہوا بھی غرا رہی ہے۔ میں اپنے شر کو اندر نہیں دبا سکی۔ خدا جانتا ہے میں نے کتنی کوشش کی کہ ان کو معلوم نہ ہونے دوں، وہ اچھی لڑکی بن جاؤں جو مجھے بننا تھا، چھپا لوں، محسوس نہ کروں، ان کو پتہ نہ چل جائے، مگر خیر اب جان گئے سب۔ سو جانے دو، جانے دو، اب نہیں دبا سکتی اس کو اندر، جانے دو، جانے دو۔ مڑ جاؤ اور دروازہ پٹخ دو، لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہ نہیں، طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا نہیں کبھی۔ عجیب بات ہے کہ کیسے ذرا سے فاصلے سے چیزیں چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہیں، اور وہ خوف جو کبھی مجھے گھیرے رہتا تھا اب مجھے چھو بھی نہیں پا رہا۔ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب اپنی حدود کو آزمانا ہے اور توڑنا ہے۔ نہ کوئی صحیح نہ کوئی غلط، کوئی اصول نہیں میرے لیے، میں ہوں آزاد۔ جانے دو، جانے دو۔ تم اب مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ یہاں کھڑی ہوں میں اور یہیں رہوں گی میں۔ طوفان کو برپا ہونے دو۔ کسی برف شار کی طرح ایک خیال دل میں جم سا جاتا ہے، میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، ماضی ماضی میں رہ گیا۔ جانے دو، جانے دو۔ اور میں اٹھوں گی تازہ صبح کی طرح۔ جانے دو، جانے دو۔ وہ پرفیکٹ گرل اب نہیں رہی، اور یہاں کھڑی ہوں میں دن کی روشنی میں۔ طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈ سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔
فصیح نے تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور اضطراب پہ قابو پائے دروازہ کھولا تو گارڈز اور میری خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سعدی کے کمرے کی چوکھٹ پہ خاور کھڑا فرشت کو دیکھ رہا تھا جہاں بے سود گارڈ لیٹا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی نے بند نہیں کی تھیں، وہ ہنوز شاک کے عالم میں کھلی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی زمین پہ سعدی اکڑو بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے، وہ شل سا سامنے خلا میں دیکھ رہا تھا، مٹھی سختی سے بند تھی۔ کیا ہوا ہے ادھر؟ فصیح خود پر غصہ طاری کرتا گارڈز کو ہٹاتا تیزی سے اندر داخل ہوا، لاش کے قریب جوتے روکے۔ وہ کھانا لے کر اندر گیا۔ پھر کچھ دیر بعد سعدی نے آواز دی، میں آئی تو یہ دونوں اسی حالت میں تھے، یہ کچھ بتا نہیں رہا تھا تو میں نے خاور کو بلایا۔ میری جلدی جلدی کہنے لگی۔ گارڈز بھی دم بخود تھے، مرنا یا مارنا ان کی جاب ڈسکرپشن میں شامل نہ تھا۔ وہاں کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ان کا ساتھی گارڈ سعدی یوسف کو قتل کرنے اندر گیا تھا، اور جس نے اسے بھیجا تھا اب وہ پنجوں کے بل لاش کے قریب بیٹھا۔ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، خاور نے خشک لہجے میں اسے مخاطب کیا، مگر فصیح نے جھک کر اس کی نبض چھوئی، گردن پہ ہاتھ رکھا، پھر احتیاط سے ہاتھ کی پشت دیکھی، وہاں موجود نشان واضح تھا۔ کہاں سے آیا ہے زہر تمہارے پاس، بولو۔ اس نے سعدی کو جھپٹ کر کھڑا کیا۔ سعدی ابھی تک اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سامنے دیوار پہ جمی تھیں۔ فصیح نے پہلے جبراً اس کی بند مٹھی کھولی، اندر مڑی توڑی تصویر تھی۔ پھر اس نے اس کی تلاشی لی، جیبیں تھپتھپائیں، پورا کمرہ چیک کرو، ایک ایک چیز چھان مارو، زہریلا انجیکشن کہاں سے آیا، مجھے جواب چاہیے، اس کی بھی تلاشی لو۔ خاور کی طرف اشارہ کرتے وہ گر جا۔ خاور نے ابرو اچکا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ گارڈز آندھی طوفان کی طرح کمرہ کنگھالنے لگے۔ میری وہاں سے ہٹ آئی۔ قریباً 1 گھنٹہ گارڈز اس کے کمرے کو چھانتے رہے، ہر شے الٹا دی، بکھرا دی، مگر زہریلی سرنج نہ ملی۔ فصیح جواہرات کو کول ملاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ سخت پریشان لگتا تھا۔ کمرے میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تو خاور نے ایک گہری نظر سعدی پہ ڈالی جو پھر سے فرش پہ اکڑو بیٹھا تھا، شل ساکت، لاش اب وہاں نہیں تھی۔ شکر کرو بروقت میری نے وہ پین چھپا دیا، ویسے کہاں سے آیا وہ تمہارے پاس؟ وہ نہیں سن رہا تھا، بس یک ٹک دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تم پہ حملہ کرنے آیا، تم نے اسے مار دیا، ٹھیک کیا، اب ہم زیادہ دن یہاں نہیں رکیں گے، ماہ کامل کی رات قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ خاور سر جھٹک کر باہر نکلنے لگا تو وہ بولا، اس کی بھی فیملی تھی، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے مٹھی کھولی۔ یہ اس کی جیب میں تھی، اس کی بیوی کی تصویر، ساتھ میں ایک بچی بھی ہے۔ وہ لوگ 2 لوگ تھے اس کی فیملی میں نے جس کی جان لی وہ ایک باپ بھی تھا، وہ ایک قاتل تھا۔ خاور ناگواری سے بولا، وہ ایک انسان تھا۔ سعدی نے آنکھیں اس کی طرف موڑیں تو وہ خشک تھیں مگر سرخ تھیں۔ ان میں اس وقت بہت سے جذبات تھے، دکھ، غصہ، گلٹ، بے بسی، اور ان میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر مبارک ہو سعدی یوسف، آج سے تم بھی ہم جیسے قاتلوں میں شامل ہو گئے ہو۔ خاور بگڑ کر کہتا باہر نکل گیا۔ سعدی نے زخمی نظروں سے اسے جاتے دیکھا تھا، اس کا دماغ ابھی تک شل تھا۔ صبح دھند میں ڈوبی تھی، کہیں کوئی سنہری کرن ذرا دیر کے لیے جھانکتی، پھر دھندلکوں میں گم ہو جاتی۔ زمر نے اسٹڈی روم، اپنے نئے کمرے کا دروازہ کھولا تو لاؤنج میں معمول کی گہما گہمی نظر آئی۔ صداقت ابا کی وہیل چیئر باہر لا رہا تھا، حسینہ انڈے پھینٹ رہی تھی، ندرت فریج کھولے کھڑی تھی، سیم یونیفارم میں ملبوس ناشتے کے لیے دہائی دے رہا تھا۔ ایسے میں سب نے سیاہ کوٹ میں ملبوس تیار سی زمر کو اسٹڈی سے نکلتے دیکھا تھا۔ ندرت بالکل ٹھہر گئی، ابھی کل ہی تو فارس آیا تھا، اور ابا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ تم ادھر تھی؟ ندرت نے صداقت کے باہر جانے کا انتظار بامشکل کیا اور پھر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، مڑ کر بنا کسی تاثر کے ندرت کو دیکھا۔ جی مجھے دیر تک کیس اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، سادگی سے کہہ کر زینے چڑھنے لگی۔ ابا کو بالخصوص نظر انداز کیا جو بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زینے عبور کرتے ہوئے اسے اپنی پشت پر سب کی ہی حتیٰ کہ حسینہ تک کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ اوپر پہنچی ہی تھی کہ فارس اور اس کے سابقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ جینس پہ پوری آستین کا سفید سویٹر پہنے وہ تازہ دم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا، السلام علیکم، ایسے مسکرا کر بولا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ نگاہیں اب تک پشت پہ گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، میرے جانے کے بعد کتنے خوش لگ رہے ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی تیاری کو دیکھ کر استفسار کیا، کوٹ جا رہی ہو؟ کیوں؟
تمہارے کیس کی وجہ سے جتنے لوگوں کے کیسز میں نے لٹکائے ہیں نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہے۔ اور ہاں، میری فیس نہیں ادا کی تم نے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میری دوسری جاب بھی جا چکی ہے، نئی ملتے ہی ادا کر دوں گا، کچھ دن کی مہلت دے دیجیے۔ زمر نے بامشکل مسکراہٹ دبائی۔ صرف کچھ دن، تنبیہ کی اور پھر حنا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نیچے اتر آیا۔ ندرت ان کو نارمل دیکھ کر واپس کاموں میں لگ گئی، مگر ابا بالکل خاموشی سے کچھ سوچتے رہے۔ اس نے حنا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر کمبل لیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، الجھے بال، سوتی سی صورت، بالکل چپ سی ہوئی، گھٹنوں پہ جمے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی۔ زمر بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ سو ہماری اتنے مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی، وہ فلیش بیکار ہے۔ وہ غیر معمولی چپ تھی۔ ہمیں فارس کو بتا دینا چاہیے۔ پچھلے 3-4 ماہ فارس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر اب ہمیں شادی کے لیے فوراً کچھ کرنا ہے۔ ہمیں وہ فلیش چاہیے ہے نا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ شیرو کا ان باکس۔ وہ رات علیشہ سے بات کرتا رہا تھا۔ یاد ہے اس کو ایک دفعہ ایک لڑکی نے پٹوایا تھا، ہارون عبید کی بیٹی آبدار عبید۔ مگر علیشہ اسے بتا رہی ہے کہ اسے ہاشم نے پٹوایا تھا۔ وہ سارا قصہ سنا رہی تھی۔ پتھرائی ہوئی نظریں اب بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ زمر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور غور سے ساری گفتگو پڑھنے لگی۔ حنین نے شروع کا پورشن چھپا دیا تھا، اب زمر کو کیا بتائے کون ہے یہ آبدار عبید؟ حنا نے گوگل کر کے نتیجہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ کسی سیمینار میں اپنے والد کے ہمراہ کھڑی تھی، سرخ اسکارف لیے، گرے آنکھوں والی خوبصورت لڑکی جو سفید پینٹ اور بھورے کوٹ میں ملبوس تھی، کسی باہر کے ملک کی تصویر تھی۔ یہ تو وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اب حنین کو کیا بتائے؟ نیچے آئی تو فارس، ندرت اور اسامہ کچن میں گول میز کے گرد ناشتہ کر رہے تھے۔ سیم بولے جا رہا تھا اور فارس مسکرا کر سن رہا تھا۔ ایسے میں ابا لاؤنج کے دوسرے کنارے بیٹھے تھے، چپ، بالکل چپ۔ زمر نے اپنا کپ لیا، ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ نے دیکھ تو لیا ہے؟ قدرے بے نیازی سے شانے اچکا کر کپ لبوں سے لگا لیا۔ ابا نے انہی سنجیدہ خاموش نظروں سے زمر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، تم دونوں نارمل طریقے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سب پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اب تم لوگ عادی ہو چکے ہو۔ ان کے لہجے میں کیا کیا نہیں تھا۔ چائے اس کو اندر تک تیزاب کی طرح جلا گئی۔ وہ بالکل سن رہ گئی تھی، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اوپر اپنے بیڈ پہ بیٹھی حنین اسی سطر کو بار بار پڑھے جا رہی تھی جو شیرو نے علیشہ سے کہی تھی۔ بھائی شادی کر رہا ہے، بھائی شادی، بھائی شیخ کی دعا، اپنی ٹیچر کی دعا، فجر کی قضا اور صلاۃ، سب اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ اس کی ساری دنیا برف ہو گئی تھی۔ قصرِ کاردار بھی صبح دھند میں لپٹا تھا۔ اپنے کمرے میں سنگار میز کے سامنے کھڑا ہاشم اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ٹائی کی گرہ لگا رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی تھی، گیلے بال پیچھے کو برش کیے وہ اب بہتر لگتا تھا، گویا پچھلے چند ماہ کی بے سکونی دھیرے دھیرے عنقا ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے سنگار میز پر رکھے موبائل کا سپیکر آن کیا اور کف لنکس اٹھاتے ہوئے بولا، ہاں بولو فصیح۔ سر، رات میں آپ کا فون آف تھا، میں بتا نہیں سکا۔ سعدی نے ایک گارڈ کو قتل کر دیا ہے۔ کف لنک کو کف پہ نتھی کرتی اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گیا۔ قتل؟ گارڈ اس کے کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد اس کی وہاں سے لاش ملی۔ زہر کے انجیکشن سے مارا گیا اسے۔ کیسا انجیکشن؟ وہ چونکا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر انجیکشن نہیں ملا، اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا۔ فصیح، میری بات کان کھول کر سنو۔ وہ بولا تو آنکھوں میں غصہ اور چہرے پہ سختی در آئی تھی۔ اگر مجھے کبھی یہ علم ہوا کہ تم خاور یا سعدی کو میرے خلاف کسی بھی طرح استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ سر، ہم خود شاکڈ ہیں کہ انجیکشن۔ اوہ شٹ اپ! بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ غرایا۔ زہر تم لوگوں کے علاوہ کون دے سکتا ہے اسے؟ سر، آپ یقین کیجئے میں سعدی یوسف کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا معلوم اس نے ایسا اپنے بچاؤ میں کیا ہے یا تم اپنے کیے گئے قتل اس پہ ڈال رہے ہو۔ کل رات سے پہلے مجھے وہ انجیکشن چاہیے ورنہ میں تم سب کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ فون بند کیا تو اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اسٹینڈ سے کوٹ اٹھا کر اور آئینے میں خود کو دیکھتے پرفیوم گردن پہ چھڑکی۔ تبھی دروازہ بنا کسی دستک کے کھلا۔ ہاشم نے ناگواری سے چوکھٹ کو دیکھا۔ وہاں نوشیروان کھڑا تھا، شب خوابی کی ٹی شرٹ میں ملبوس۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا چند قدم اندر آیا۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں شیرو، وہ مڑ کر خراب مزاج سے کہتا ٹائی پن ٹائی پہ لگانے لگا۔ وہ کون تھا؟
وہ اتنی عجیب آواز میں گرایا کہ ہاشم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پہ سلوٹیں پڑیں۔ تمہارے مینرز کہاں ہیں شیرو؟ شیرو؟ جواہرات اوپر کسی کام سے آئی تھی۔ کھلا دروازہ دیکھ کر اور شیرو کی آواز سن کر وہ چوکھٹ پہ آ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکا جس نے مجھے یونیورسٹی میں پیٹا تھا، وہ کون تھا؟ ہاشم کے ابرو بھینچے۔ تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، صرف ٹائی پن کو جوڑتی انگلیاں سختی سے بھینچ لیں۔ تم نے مجھے کبھی ایسے کسی لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا، مگر آپ جانتے تھے۔ وہ چلایا۔ آپ نے اسے بھیجا تھا مجھے مارنے، کیونکہ میں نے آپ کی آبدار کو کالز کی تھی۔ شیرو، تمہیں کس نے کہا یہ؟ جواہرات محتاط آواز میں کہتی اس کے قریب آئی۔ نوشیروان نے پلٹ کر صدمے اور دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ بھی جانتی تھیں؟ آپ بھی اس میں شامل تھیں؟ اور وہ آپ کا شوہر بھی؟ نوشیروان۔ ہاشم گرجا۔ غصے سے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ میرے اوپر مت چلاؤ۔ نہیں تھا وہ میرا باپ۔ جو ایک بیٹے کو دوسرے سے پٹوائے وہ باپ نہیں تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چلایا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ ابھی نے؟ جواہرات نے اس کا بازو تھامنا چاہا مگر وہ 2 قدم دور ہٹا۔ میرے قریب مت آئیے۔ میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا اس لڑکے کا، کیونکہ اس نے میری توہین کی تھی۔ ممی، اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس نے مجھے زمین پر گرا کر مارا تھا۔ سعدی نے مجھے نہیں بچایا۔ میں اتنے سال سعدی سے ناراض رہا، مگر اس کو آپ ہی نے کہا تھا دور رہنے کے لیے۔ میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ مگر شیرو نے نفی میں سر ہلایا۔ کس منہ سے آپ لوگ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اغوا کر کے آپ کو دھوکہ دیا؟ میں نے دھوکہ دیا؟ شروع تو آپ سب نے کیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پانی تھا اور ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ میں تمہاری حفاظت کر رہا تھا نوشیروان، اور پچھلے کئی ماہ سے بھی میں تمہاری غلطیوں کو سنبھال رہا ہوں۔ سعدی نے رات ایک گارڈ کو قتل کر دیا ہے، اب مجھے اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری، مگر چہرے پہ در آیا تعجب مصنوعی تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی۔ تمہارے پیچھے میں کتنا خوار ہوا ہوں، اندازہ ہے تمہیں؟ وہ ڈپٹ کر بولا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنا دفاع دوسرے پہ چڑھائی کر کے کرتے ہیں، جیسے ہر دفعہ میری غلطی ہو، مگر اب نہیں۔ شیرو، ڈیڈ نے ایک دفعہ مجھے بھی پولیس کے حوالے۔ بس کر دے میرے ساتھ جھوٹ بولنا، وہ چیخا تھا۔ اسی طرح ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کر فارس کے خاندان کو اپنے پاس کھانے پہ بلا کر آپ دونوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاشم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ نوشیروان کے چہرے پہ تمانچہ رسید کر پاتا، شیرو نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دوبارہ مارنے کی غلطی مت کرنا۔ ہاشم کاردار اور اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر نیچے گرایا۔ ہاشم منجمد رہ گیا۔ بالکل سن شیرو، جواہرات نے ششدر سی آواز بامشکل نکالی، مگر وہ اسے گھورتے ہوئے گرایا۔ میرا نام نوشیروان ہے، اور سامنے رکھے کوٹ سٹینڈ کو ٹھوکر ماری۔ وہ دیوار کی طرف لڑکا۔ کتنی چیزیں گری اور نوشیروان غصے سے کانپتا ہانپتا دروازہ ٹھا مار کر باہر جا چکا تھا۔ چند لمحے ششدر سا سناٹا وہاں چھایا رہا، پھر جواہرات ہاشم کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ غصے میں ہے، ذرا دیر میں مجھے اکیلا چھوڑ دے ممی۔ وہ آئینے کی طرف مڑ گیا اور گھڑی اٹھا کر کھولنے لگا۔ چہرہ سپاٹ اور سخت ہو چکا تھا۔ ہاشم، آؤٹ! ممی، ناؤ! وہ دھاڑا تھا۔ جواہرات بے بسی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں کی جوت بجھی بجھی سی تھی۔ ایک کینہ توز نظر اس نے اس دیوار پہ ڈالی جس کے پار انیکسی تھی۔ فارس غازی جب بھی واپس آتا تھا ان کی زندگیاں یوں ہی خراب ہونے لگتی تھیں۔ کل وہ آیا تھا اور آج ہی ان کے قصر میں یہ نحوست آ گئی۔ اب وہ کیسے اپنے دونوں بیٹوں کو جوڑ پائیں گی؟ وہ کاغذ سامنے پھیلائے بے توجہی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سامنے بند قرآن مجید رکھا تھا۔ اس کا کھلا قلم خشک ہو رہا تھا، مگر صفحہ کرتاس ابھی تک خالی تھا۔ وہ لکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب لکھ سکتا ہی نہیں تھا۔ ذہن کے اندر باہر ہر جگہ ایک ہی منظر چھایا تھا، 2 آنکھوں کی بجھتی روشنی سے اندھیرا۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھا تھا، اور جس کو دیکھا تھا بس اب وہی یاد رہا تھا۔ میری نے سنہری پین سے میز بجائی تو وہ چونکا۔ اسے سنبھال کر رکھو، یہ وہ آخری فیور تھا جو میں نے تمہیں دیا سعدی، برہمی سے وہ بولی تھی۔ سعدی نے خالی نظروں سے اس پین کو دیکھا۔ میں نے ایک انسان کی جان لی ہے، اتنا اپسٹ مت ہو۔ وہ نرم پڑی۔ تم نے جو کیا سیلف ڈیفینس میں کیا۔ سیلف ڈیفینس ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ ہاں میری انجیو، وہ تلخی سے مسکرایا۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفینس میں کیے جانے والے قتل پہ گناہ نہیں ہے۔ قانون گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفینس جرم نہیں ہے، مگر کوئی یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ اس کا غم نہیں ہوگا۔ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا ایک حصہ مرنے والے کے ساتھ مر جاتا ہے۔ وہ حصہ کبھی واپس نہیں آتا میری، چاہے وہ قتل ناحق ہو، قتل خطا ہو یا قتل دفاع ذات۔ قتل کا غم بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس نے اداسی سے کہتے رجسٹر بند کر دیا، پھر گہری سانس لی اور مڑ کر اسے دیکھا جو بیڈ شیٹ بدل رہی تھی۔
ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے میری، یہ سب ختم ہو جائے گا، تمہاری قید، تمہاری اذیت۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں تکان سے کہہ رہا تھا۔ تم آزاد ہوگی اور اپنے ملک جا سکو گی، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکو گی، کاردارز اور ان کی محلاتی سازشوں سے دور۔ تم اپنی چھوٹی سی دنیا میں واپس چلی جاؤ گی۔ چھوٹی سی دنیا کی بات کس نے کہی؟ اس کے الفاظ پہ سعدی جو واپس پلٹنے لگا تھا چونک کر دوبارہ سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری۔ میری نے چادر جھٹکی اور گھوم کر رخ اس کی جانب موڑا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے میری چھوٹی دنیا واپس چاہیے؟ چھوٹی دنیا میں تو میں پہلے بھی تھی۔ جانتے ہو فلپائن کیسا ہے؟ میرا سارا ملک کیسا ہے؟ لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ سارا دن ساری رات کتوں کی طرح کام کرو تب بھی 2 وقت کی روٹی جتنے پیسے نہیں بن پاتے۔ جانتے ہو جب سیلاب آتا ہے وہاں تو کیسے گھر تنکوں کی طرح بہتے ہیں؟ جانتے ہو کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ملک کو چھوڑنا اور غیر ملک میں نوکری کے لیے جانا؟ مگر ہم فلپائن کی عورتیں جاتی ہیں تمہارے ملکوں میں، کیونکہ بادشاہوں کے غلام خود بہت سوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ کس نے کہا تم سے کہ مجھے اپنی چھوٹی سی دنیا، پرسکون زندگی اور بے فکر ضمیر واپس چاہیے؟ مجھے اپنی جاب واپس چاہیے تھی سعدی یوسف، مجھے اپنا مقام واپس چاہیے تھا۔ میں اس محل کی ملکہ تھی، وہاں میرا حکم چلتا تھا، میری اتھارٹی تھی۔ فلپائن کی بھوک اور غربت، خوف اور ظلم میں اپنے بچے کو بڑا کرتے میں نے ایک ہی خواب دیکھا تھا، پیسے کا، اونچے محل کا۔ میں تمہارا ساتھ اس لیے دیتی رہی کیونکہ تم نے مجھے میری پوزیشن واپس دلانے کی امید دلائی تھی۔ تمہارے ساتھ بھاگنے کا مطلب ہے میں تاعمر مفرور رہوں گی۔ بول بول کر وہ ہانپنے لگی تھی، چہرہ لال بھکا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا۔ سعدی انہی اداس نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہم جمعرات کی رات یہاں سے بھاگ رہے ہیں، خاور میرے کمرے میں آئے گا اور ہم مل کر گارڈز پہ حملہ کریں گے۔ اگر تم نے چلنا ہے تو بتانا۔ سنجیدہ نپا تلا لہجہ اور 2 ٹوک انداز تھا اس کا۔ میری عجیب سی کیفیات میں گھری اس کو دیکھتی رہی، پھر دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ گھر آئی تو انیکسی کی طرف جاتے مسز جواہرات کے کمرے کے پچھلے برآمدے پہ نظر پڑی۔ جواہرات وہاں اسی سرخ سکارف والی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زمر نے خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ کھولا تو حنین کھڑکی کا پردہ ہٹا کر تیکھی نظروں سے باہر جھانک رہی تھی۔ زمر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ یہ فارس سے ملنے کوٹ آئی تھی۔ فارس نے کہا یہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ حنین کے ابرو بھینچے، خفگی سے باہر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آئی ڈونٹ لائک ہر۔ می ٹو، زمر کے لبوں سے نکلا۔ می 3۔ اسامہ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں پلٹیں۔ تمہیں کیا مسئلہ اس سے؟ مجھے ایسی خوبصورت لڑکی نہیں پسند جو قد اور عمر میں مجھ سے بڑی ہو، چہک کر کہتا اندر بھاگ گیا۔ زمر اور حنین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی خبر لیتی ہوں میں اس کی۔ حنا دانت پیستی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ زمر مسکرا دی۔ سعدی، وہ کچھ سعدی کی طرح ہوتا جا رہا تھا۔ سبزہ زار کے اس طرف برآمدے میں بیٹھی آبدار نے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر ہٹایا اور سوچتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کون تھی؟ یہ اورنگزیب کے بھانجے فارس کی بیوی ہے۔ آبی کے دل کو کچھ ہوا مگر سنبھل کر بیٹھی رہی۔ دیکھنے میں بس ٹھیک ہے، فارس زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے گھر آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا۔ پسند کی شادی تھی کیا؟ سرسری سا پوچھا۔ جواہرات نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میریج آف یعنی کاغذی شادی؟ وہ رک کے پھر بولنے لگی، طلاق ہونے والی ہے، چند دن کا کھیل ہے۔ آپ بھی سن رہ گئی مگر پھر بظاہر بہت سنبھلے انداز میں پوچھا، کیا واقعی؟ وہ لڑکی اس سے نفرت کرتی ہے، انتقام کے لیے شادی کی تھی، آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب بھی اس کا کیس اس لیے لڑ رہی تھی تاکہ اس کو پھنسا سکیں، مگر یہ راز ہے۔ آخر میں رازداری سے آواز ہلکی کی اور ہنس پڑی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ شادی ختم ہونے والی ہے؟ آبدار کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت چمکنے لگی تھی۔ بالکل۔ اچھا تو تم کہہ رہی تھی کہ شیرو سے تمہاری کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ جواہرات وہ بات کوریدنے لگی جس کے لیے اس نے آبی کو بلایا تھا، اور آبی مسکراتے ہوئے بظاہر سن رہی تھی مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا، شاید دل بھی۔ شادی کر لو آبی، آخر میں جواہرات نے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کپ رکھا اور نرمی سے کہنے لگی، شادی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہوتا ہے آنٹی، وہیں لگانا چاہیے جہاں دل مانتا ہو۔ تو دل کہاں مانتا ہے تمہارا؟ دل؟ وہ پھر مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں خلوص بھی تھا، سادگی اور معصومیت بھی۔ بس کوئی ایسا جو نڈر ہو، بہادر ہو، جس کو عاملے تنظیم کرنا آتا ہو، جس کے لیے میں بڑے سے بڑا خطرہ لینے کو تیار ہو جاؤں بدلے میں صرف ایک کپ چائے کے لیے، جس کا ایک فقرہ دوسروں کی تقریر پہ بھاری ہو۔ وہ بولے تو سب سنیں، وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی بولے۔
پھر ذرا مزید سنبھل کر بولی، اور جس دن ایسا کوئی مل گیا تو اس پہ لگا ان اویلیبل کا ٹیگ بھی اویلیبل میں بدل دوں گی۔ جواہرات کو اس کی باتوں نے نہیں چونکایا تھا، وہ ایسی باتیں کیا کرتی تھی۔ پھر وہ اٹھ گئی تو جواہرات بھی اندر چلی گئی۔ ادھر پودوں سے ہاتھ گزارتی مدھم آواز میں خود سے باتیں کرتی ایرانی لڑکی دور جا رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی، مگر سرمئی آنکھوں میں بے پناہ خوشی بھری چمک تھی۔ تب بھی وہ رکی۔ سامنے فارس کار سے نکل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ نہیں مسکرایا، وہ محتاط تھا۔ ہیلو۔ وہ اس کے قریب آ رکی۔ فارس نے سر کے خم سے جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ انیکسی اور قصر کی ہر کھڑکی سے یہ منظر صاف دکھائی دینا تھا۔ آپ کے اوپر میرا ایک ادھار ہے، چائے؟ اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ جی ہاں، مسٹر اینڈ مسز فارس غازی میرے اور بابا کے ساتھ چائے پئیں گے؟ وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر دوں گی۔ آپ کے پاس میرا نمبر ہے؟ فارس کار لاک کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے پاس میرا ہے نا؟ مجھے ٹیکسٹ کریں گے تو میں محفوظ کر لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ فارس نے کار لاک کرتے سر کو خم دیا۔ ایک بری خبر بھی تھی۔ وہ ذرا ٹھہری۔ اس نے آپ کا بھیجا ہوا تحفہ استعمال کر لیا ہے۔ کل رات ایک گارڈ اپنی جان سے گیا ہے۔ اوکے، پھر جلد ملاقات ہوتی ہے، چائے پہ۔ وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی۔ لاؤنج کی کھڑکی سے دیکھتی جواہرات نے بس سرسری ملاقات کو الیکس سے زیادہ کچھ نہ سمجھا، اور زمر نے ناک سکوڑ کر پردہ واپس گرا دیا، مگر ایک وہی تھا جو چابی کی ہول میں لگائے وہیں ٹھہر گیا، منجمد شل ششتر۔ پورے جسم کو کسی نے برف کے ڈھیر میں ڈال دیا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے بدک کار لاک کی اور پھر قدم اٹھاتا، بھاری قدم اٹھاتا انیکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ سادی قتل۔ اس کا پورا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ تقریباً پونے 6 برس قبل وہ واقعہ ہوا تھا جب اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات طے کر رکھی تھیں، اور اس لحاظ سے زمر کی یونیورسٹی چھوڑنے کے سال بعد اس نے ندرت سے کہا تھا کہ وہ زمر کے لیے رشتہ بھیج دے۔ ان 2 سالوں میں متعدد بار اس کے ذہن میں یہ واہمہ آیا کہ کہیں اس کے والدین اس کی کہیں اور شادی نہ کر دیں، مگر اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ جلے دودھ کے برے تجربے کے بعد یوں ہی کسی کو بھی اپنی بیٹی نہ دے دیتے، غور کرنے میں یا ہاں کرنے میں بھی مہینے لگا دیتے، اور اس کی لا علمی میں یہ سب ہو جائے یہ ناممکن تھا۔ اسے خبر مل ہی جاتی تھی۔ ندرت اس کی دلچسپی کا سن کر پہلے خوش ہوئی، پھر خاموش۔ وہ ان کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ متحمل تھیں۔ اتنے برسوں کے ناخوشگوار تعلقات کے بعد ان کو اپنی ساس سے امید نہیں تھی کہ وہ ان کے بھائی کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیں گی۔ خود فارس کو اگر اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ تھی تو کوئی احساس کمتری بھی نہ تھا، گو کہ اس نے ہمیشہ زمر کی عزت کی، احترام کیا، اسے خود سے برتر سمجھا، مگر اس نے کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ جس سادہ زندگی کی خواہش اسے تھی، اس میں ان پیچیدگیوں کی جگہ نہیں تھی۔ رشتہ بھجوانے کے چند روز بعد وہ آفس میں تھا جب حنین کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ زمر اس سے ملنا چاہتی ہے، کوئی بات کہنا چاہتی ہے۔ وہ یوں ایک بلاوے پہ چلے جانے کے حق میں نہیں تھا، مگر اسے انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ حنا کے گھر آ گیا۔ اسے امید تھی کہ زمر اس کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہے گی، اپنے دو ٹوک انداز میں سمجھداری کے ساتھ ترجیحات اور توقعات سے بات کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس پرپوزل سے انجان لگ رہی تھی۔ وہ تو اپنی ناک میں پہنی اس لونگ سے بھی انجان لگتی تھی۔ کچھ روز قبل وہ ایک جیولر کے پاس کسی تفتیش کے سلسلے میں گیا تو اسے شوکیس میں سجی یہ ڈائمنڈ نوز پن اتنی خوبصورت لگی کہ وہ اسے لیے بغیر نہ رہ سکا۔ بیچتے وقت اپنا نام اس لیے نہیں لکھا کہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گئی تو تماشا نہ بن جائے۔ اس کو وہ پہنے دیکھ کر دل میں خوشگوار احساس اترا، وہاں مایوسی بھی ہوئی۔ وہ اس کی لکھائی نہیں پہچان سکی تھی۔ 1 سال پڑھا تھا وہ اس سے، کبھی تو نوٹ کی ہوگی اس نے فارس کی لکھائی، وہ تو فوراً پہچان لیتا، مگر وہ نوٹ نہیں کر سکی۔ اور پھر جب وہ اپنے مدعے پہ آئی، اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھے وہ اپنا مسئلہ بتانے لگی تو فارس غازی کے دل میں مزید مایوسی اترتی گئی۔ وہ کسی ملزم کے بھائی کی ہراسمنٹ کی وجہ سے پریشان تھی۔ یہ اچھا تھا کہ ایک قریبی مرد رشتہ دار ہونے کے ناطے اس نے فارس پہ بھروسہ کیا اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا، مگر یہ اتنا اچھا نہ تھا۔ وہ مدد کی حامی بھر کر وہاں سے اٹھایا، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جڑ پکڑنے لگا۔ وہ جانتی تھی اور جان کر انجان بنتے ہوئے اس کو آزما رہی تھی، یا وہ جانتی ہی نہیں تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کو رشتہ دیے اتنے دن گزر چکے ہوں اور زمر کے والدین جو ہر بات میں اس کی رائے مانگا کرتے تھے اس کو خبر ہی نہ دیں۔ اگلی دفعہ جب وہ ندرت کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ وہ زمر کی والدہ سے پوچھیں، ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ ندرت نے ایسا ہی کیا اور اپنی ساس کا جواب سن کر ان کے اندر خاموشی چھا گئی۔ زمر نے انکار کیا اور کہتی ہے کہ وہ فارس جیسے غصہ ور اور پتہ نہیں کیا کیا آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ سیریسلی؟
وہ بچہ تو نہیں تھا کہ اس بات پہ یقین کر لیتا۔ 2 دن پہلے تک زمر اس سے مدد مانگ رہی تھی اور اب اس کو یہ سب کہے گی۔ صاف ظاہر تھا زمر کی امی نے ندرت سے ساری زندگی کے حساب چکتا کیے تھے۔ بیٹی سے پوچھے یا شاید بتائے ہی بغیر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ندرت دوبارہ بات کرنے کے حق میں تھی مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عزت و غیرت سب میں ہوتی ہے، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس میں بھی اتنی غیرت تو تھی کہ اگر ایک دفعہ اتنا صاف جواب مل گیا تو اس خاندان سے دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ وہ اس سے برتر تھی مگر وہ اس سے کمتر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا حنین ندرت کی باتیں سن رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سوچ رہی ہوگی ماموں نے اتنی جلدی ہار مان لی۔ مگر یہ ہار جیت کی باتیں نہیں ہوتی، عزت و غیرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ عزت دار لوگ خاموشی اور وقار سے راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا۔ فارس کو 700 سال قبل کی ابن قیم کی لکھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ تھی یہ جاننے کے لیے کہ مرض عشق کی دوا کیا ہے۔ ایک سمجھدار اور پریکٹیکل آدمی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو معلوم ہی تھا کہ یہ عشق وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ، اگر انسان اس گلی جانا چھوڑ دے، اس شخص سے ملنا اور اسے دیکھنا چھوڑ دے، غض بصر، اور خود کو کہیں اور مصروف کر لے۔ زندگی میں جو نیا رشتہ آ جائے، ایک اچھی بیوی، تو وہ پرانی محبت یاد بھلے رہ جائے لیکن تکلیف نہیں دیتی۔ مگر یہ سب صرف تب ہو سکتا تھا جب انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ آگے بڑھ جانے کا ہو۔ جو لوگ مرض عشق سے شفایاب نہیں ہو پاتے، ان کی دراصل نیت نہیں ہوتی محبوب کی یاد کے نشے سے نکلنے کی، اور فارس نیت کر چکا تھا۔ اس نے زمر کے خاندان سے میل ملاپ چھوڑ دیا۔ زمر کی امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ضرور گیا، 2-4 دفعہ گیا، مگر کوشش کی کہ زمر سے سامنا نہ ہو۔ نگاہ بھٹکے گی تو دل بھٹکے گا، مگر چونکہ نیت صاف تھی اس لیے اس کا دل پرسکون ہوتا گیا۔ اس نے زمر کو چھوڑ دیا، اس سے دستبردار ہو گیا اور خود کو ایک نئے انسان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ شادی سے پہلے زرتاشا سے صرف ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ اس کے ابو کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، MSc سائیکالوجی کر رکھا تھا اور دل سے آرٹسٹ تھی۔ رنگت خاصی گوری اور شولڈر کٹ بال بے حد سیاہ تھے۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور طبیعت کی بھی اچھی تھی۔ جتنا زرتاشا کو تم پہلے پڑھ چکے ہو، اس لحاظ سے اتنا تو جان گئے ہوگے کہ وہ ذرا بچگانہ، ذرا جلد باز، ذرا نخریلی ضرور تھی، لیکن اگر تم غور کرو تو یہ سارے عناصر اس میں ذرا سے تھے۔ ان کو چھوڑ کر اس میں ڈھیر ساری محبت، ڈھیر سارا خلوص اور ڈھیر ساری خوش مزاجی بھری تھی۔ شادی سے پہلے اس نے فارس کے سامنے صرف 2 شرطیں رکھی تھیں۔ میرے لیے لڑیں گے مگر مجھ سے نہیں لڑیں گے۔ اگر میں کبھی جاب کرنا چاہوں تو مجھے منع نہیں کریں گے۔ اس نے دوسری شرط مان لی تھی اور پہلی کو حالات اور خود زرتاشا کے رویے سے مشروط کر دی تھی۔ البتہ دل میں وہ بے حد محظوظ ہوا تھا۔ زرتاشا میں ویسے تو ہر بات زمر سے مختلف تھی، مگر ایک بات جو اس میں اور زمر میں زمین و آسمان جتنا فرق کرتی تھی وہ سادگی تھی۔ زمر سادہ نہیں تھی اور زرتاشا کی اس معصومیت بھری سادگی جو بہت سے لوگوں کو اس کا بچگانہ پن اور جذباتیت لگا کرتی تھی، نے فارس کے دل سے پہلی محبت کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ زمر یوسف کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور جس دن وہ زرتاشا سلیم سے زرتاشا غازی بن کر ان کی زندگی میں آئی تھی، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فارس کے ذہن میں زمر کا خیال آنا بھی ختم ہوتا گیا۔ پہلی دفعہ وہ زمر کو بھولنے لگا تھا، عارضی طور پر ہی صحیح، مگر اس وقت وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھا زرتاشا کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ دور گم تھا، پریشان بھی تھا اور فکر مند بھی۔ ذہن میں صرف سادی کا خیال چکر کاٹ رہا تھا، یہ یقین دہانی کہ وہ ہاشم کے پاس محفوظ ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے کوئی رات ایسی نہیں گزر رہی تھی جب سادی کے زندہ بچ جانے کی امید نہ ٹوٹی ہو۔ فارس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا۔ وہ شدید پریشانی کے باوجود گھر میں کسی سے یہ مسئلہ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے 10 ماہ سے وہ جس جنگ کی تیاری کر رہا تھا وہ قریب آ پہنچی تھی، مگر اسے اس سے پہلے ایک کام کرنا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا۔ ندرت استری والے کپڑے الگ رکھ رہی تھی، ابا اخبار پڑھ رہے تھے، حنین خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، زمر کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، سیم ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھا تھا۔ آپا، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ آواز اتنی تھی کہ ہر کوئی چونک کر اسے دیکھنے لگتا۔ میں نے آپ کے ریسٹورنٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک اچھا گھر ڈھونڈا ہے، کافی بڑا ہے اور قیمت بھی اچھی ہے۔ سب ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے ہیں۔ جمعے کو ہم نے وہاں شفٹ کرنا ہے، آپ لوگ پیکنگ کر لیں۔ اور موبائل نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ششدر سا سناٹا سب چھا گیا، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زمر بھی کچھ نہ بول سکی، حنین الگ شل، ندرت کو ہی ہوش آیا۔ اور یہ گھر میں اسے بیچ رہا ہوں، مگر کیوں؟ ابا نے چنبے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ ضروری ہے، ہلکا سا مسکرا کر مگر اتنے حتمی لہجے میں بولا کہ کسی سوال کی گنجائش ہی نہ رہی۔
سب اسے ہی دیکھ رہے تھے اور وہ موبائل پہ نمبر ملاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کے دروازے پیچھے گم ہونے سے پہلے انہوں نے اسے فون کان سے لگائے کہتے سنا، یہ میرا نمبر ہے، اس کو آپ سیو کر لیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ سب ابھی تک چپ بیٹھے تھے۔ پھر زمر نے مگ کاؤنٹر پر رکھا تو کانچ کے پتھر سے ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی۔ حنین نے گمسم سی ہو کر اس کی طرف گردن موڑی۔ ماموں کیا سوچ کر ایسا کہہ رہے ہیں؟ زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس پہ بھروسہ کرو، وہ کہہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی حل ضرور ہوگا۔ آپ کو کب سے ان کے فیصلوں پہ بھروسہ ہونے لگا؟ حنین نے کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اس کو مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ جب سے میں نے اس کو کورٹ میں اپنا دفاع کرتے دیکھا ہے، وہ معاملات کو سدھارنا اور سنوارنا جانتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گھر بدل لیں تو ہم بدل لیتے ہیں۔ اس کو نئی جاب کی تلاش ہے، وہ اسی لحاظ سے بہتر علاقے میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوگا۔ وہ رسان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ادھر ندرت کو اب نئی فکر نے آن گھیرا۔ سامان پیکنگ شفٹنگ کہاں سے شروع کرے؟ اس نے ابھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ موبائل تھر تھرایا۔ نیا پیغام، میں اپنے برآمدے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں زمر۔ اس نے مگ وہیں دھرا اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی، گردن اور پرسکون چہرے کے ساتھ کثر کے برآمدے کے زینے چڑھ رہی تھی۔ گڈ آفٹر نون مسز کاردار مسکرا کر جواہرات کو سلام کیا جو سینے پہ بازو لپیٹے وہاں کھڑی سلگتی آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ نوشیروان اور آبی والا مما حل نہیں کر سکی تو اب اصل مسئلے کی طرف آئی۔ زمر سے نمٹنا تھا اسے، سو کل فارس رہا ہو کر آ گیا۔ میں نے سوچا تمہیں 24 گھنٹے دے دوں کوئی وضاحت گھڑنے کے لیے۔ مسکراتے ہوئے ہونٹوں مگر انگارہ آنکھوں سے چبا چبا کر بولی۔ زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ کل بھی پوچھ سکتی تھیں۔ تو پھر بتاؤ زمر کہ فارس کیسے رہا ہوا؟ وہ اس رات ایک ایسے مردوں کے لیے مخصوص کلب میں تھا جہاں بڑے خاندانوں کے 32 مرد بھی تھے، قوم لوط کے مرد۔ اپنی ایلیبائے ثابت کرنے کے لیے اگر ہم ان لوگوں کے نام عدالت کو دیتے تو عدالت ان کو نوٹس بھیج کر حاضر ہونے کا حکم دیتی۔ ایسے میں وہ 32 عزت دار لوگ پوری دنیا کے سامنے آ جاتے اور بے شک وہ گواہی کے وقت مکر جاتے، کیونکہ کوئی بھی ایسی جگہ کے بارے میں گواہی نہ دیتا، مگر ایک نیا اسکینڈل کھڑا ہو جاتا اور سب کی بدنامی ہوتی۔ ان میں سے ایک سابق پراسیکیوٹر جنرل کا بیٹا بھی تھا۔ جج صاحب نے اس کلب کا ذکر آنے پہ سمجھا کہ موجودہ پراسیکیوٹر جنرل پچھلے پراسیکیوٹر جنرل سے انتقام لیتے ہوئے اس کے بیٹے کے خلاف اسکینڈل بنوانا چاہتا ہے، اس لیے اس کلب میں موجود ایک گواہ یعنی فارس کو پکڑ رکھا ہے۔ سو جج صاحب نے فارس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بے شک وہ جج آپ کے ہاتھ میں تھا، مگر کالے کوٹ والے اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف کم ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے زمر، میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ رہا کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ بے گناہ تھا۔ تو تم نے مجھے استعمال کیوں کیا؟ وہ تڑک کر بولی۔ اب کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں استعمال کر سکوں۔ مجھے کچھ عرصہ قبل تک اس کی بے گناہی کا علم نہیں تھا۔ جب ہوا تو میں نے اس کے کیس کو درست سمت میں چلایا۔ انسان کو غم اور خوشی دونوں میں حق بات کہنی چاہیے۔ وہ پرسکون تھی۔ ہاؤ سویٹ! اور مجھے بتانے کا ارادہ کب تھا تمہارا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کی ماتحت ہوں، ناملازمہ، جو ہر بات کی آپ کو رپورٹ کروں۔ جواہرات نے زخمی نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ برف سی عورت کہاں گئی جو انتقام کے لیے بے تاب تھی؟ زمر چند لمحے آنکھیں سکوڑ کر ان کو دیکھتی رہی۔ شاید وہ پگھل گئی۔ غلطی کر رہی ہو تم زمر، تم نے اسے جیل میں ڈالا تھا، وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اور اگر تم اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے لگی ہو تو مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ وہ 2 قدم قریب آئی اور شیرنی سی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، تم کبھی نہیں جان سکو گی۔ اور تمہارے ساتھ وہ ساری زندگی ایک محروم انسان کی طرح گزارے گا۔ زمر کے چہرے پہ سایہ سا گزرا، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی، جیسے اورنگزیب کاردار نے آپ کے ساتھ گزاری تھی۔ جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھنے لگا، مگر اس نے مٹھی بھینچ لی۔ تم میرے کمرے کی بالکنی کو دیکھیے، وہاں فارس کھڑا ہے اور ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ وہ آپ کا کیا حال کرتا؟ مجھے یہ سوچ کر ہی آپ سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ سرخ ببوکا چہرے کے ساتھ جواہرات نے گردن موڑی۔ وہ بالکنی میں کھڑا آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر سنجیدگی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی میرے ساتھ ذرا احتیاط سے بات کریں گی، ورنہ میری انگلیاں بیک وقت کتنی ڈوریاں کھینچ رہی ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ گڈ آفٹر نون کہہ کر وہ مڑی اور تیز تیز زینے اترتی گئی۔ جواہرات لمبے لمبے سانس لیتی غصے میں بل کھاتی وہیں کھڑی رہی۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ سر شام ہی دھند اکٹھی ہونے لگی تھی۔ یک بستہ ہڈیوں کے اندر تک گھس جانے والی ہوائیں ہر ایک کو جما رہی تھیں۔
ایسے میں داخلی دروازہ کھول کر ہارون اندر داخل ہوئے تو ہیٹر کی گرمائش سے بھرے لیونگ روم میں آبی کو منتظر دیکھا۔ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی بات کرنی ہے؟ وہ اس کا چہرہ پڑ چکے تھے، صوفے پر آ کر بیٹھے اور پوچھا۔ بابا وہ جلدی سے قریب ہوئی، سرخ اسکارف سر پہ لپیٹ کر گردن کے پیچھے اکٹھا کر کے ڈالا تھا اور ملائی جیسے چہرے پہ تذبذب تھا۔ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہارون نے گہری سانس لی اور موبائل نکالتے ہوئے بولو کہا، پھر اینک ناک پہ جما کر اسکرین پہ انگلی پھیرتے مسڈ کالز دیکھنے لگے۔ فارس غازی، میں نے اسے چائے پہ بلایا ہے، بیوی کے ساتھ۔ وہ میرا مشکور تھا کہ میں اس کے لیے ایک دفعہ تھانے گئی، میں نے سوچا اس بہانے نے آپ کی بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تم ہاشم اور فارس غازی کے سارے مسئلوں کو جانتی ہو، ایسے میں کیا ضرورت تھی سب کی؟ بابا اس طرح زیادہ اچھا ہے نا، اس کا شک کبھی بھی آپ پہ نہیں جائے گا۔ مجھے اس کے شک کی پرواہ ہے بھی نہیں۔ خیر تم نے جانا ہو تو چلی جانا، میں مصروف ہوں۔ آپ ایک دفعہ اسے مل کر تو دیکھیں، میں اس جیسے کسی انسان سے آج تک نہیں ملی بابا۔ اس نے ملتجی انداز میں ان کے ہاتھ تھامے۔ میں مصروف ہوں ابھی، تم چلی جانا، اور اگر بلانا تھا تو ڈنر پہ بلا لیتی، صرف چائے کیوں؟ نہیں بابا، وہ زبان کا پابند ہے، چائے کی بات ہوئی تھی سو چائے ہی پینی ہے۔ خیر آپ سوچ لیں، میں اس کو جمعے کی شام کو مدعو کر رہی ہوں، وہ پورے چاند کی رات ہوگی، بہت خوبصورت رات۔ جلدی جلدی جوش سے کہہ کر وہ اندر کو بھاگی۔ آج اس کے پاس توجہ بٹ جانے کے شکوے تھے، نہ وقت کی کمی کی شکایتیں۔ آج وہ خوش لگ رہی تھی، معصوم و پرجوش۔ ہارون نے بہت غور سے اسے اندر بھاگتے دیکھا۔ جواہرہ جب لاؤنج میں واپس آئی تو غصے سے کانپ رہی تھی۔ سیدھی اوپر ہاشم کے کمرے میں آئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ کونیاں رکھے بیٹھا گردن ترچھی کیے کچھ لکھ رہا تھا۔ ریڈنگ گلاسز لگا رکھے تھے اور مصروف لگتا تھا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میری اتنی بےعزتی کی کہ دیکھ چکا ہوں۔ میری بالکنی سے آپ کا پچھلا برآمدہ نظر آتا ہے۔ وہ گردن کو جنبش دیے بغیر لکھتا رہا۔ جواہرات جل کر کوئلہ ہو گئی اور تم بیٹھے دیکھتے رہے، اور وہ مجھے فارس کے نام سے دھمکا رہی تھی اور تم وہ غصے سے لرز رہی تھیں۔ آپ کو اس کے پاس اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی فارس سے دشمنی ظاہر نہیں کی، یوں وہ ہم پہ شک کرے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو شوٹ کر دوں، اور تم کہتے ہو کہ اف ممی انف۔ اس نے اکتا کر گردن موڑی اور بے نیازی سے لال بھبوکا چہرے والی ماں کو دیکھا۔ ہم مزید کوئی قتل نہیں کرنے لگے، اب موو آن کرنے کا وقت ہے۔ 2 دفعہ جیل جا کر اسے بھی سبق مل چکا ہے، اور میں بھی اب اپنی زندگی کو ایک مثبت رخ دینا چاہتا ہوں۔ اور مڑ کر واپس لکھنے لگا۔ جواہرات اب کے چونکی، پھر قریب آئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ غصہ کم ہوا؟ تشویش سی در آئی۔ ہاشم کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا تو چیک بک پہ چیک سائن کر رہا تھا۔ جمعے کو ہم نے سری لنکا میں ہونا ہے پریڈ کے لیے۔ میں اس سے پہلے ایک کینسر ہسپتال کے نام کچھ چیکس لکھ رہا ہوں، اور کچھ اورنگزیب کاردار کے مدرسے کے لیے۔ وہ چیک لکھ کر الگ کر رہا تھا۔ جواہرات کی آنکھیں تعجب سے اور بے یقینی سے پھیلیں۔ ایک دم سے اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ کر کے خوشی مل رہی ممی۔ جب آپ نے مجھے لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں روکا تو ان کو بچانے سے بھی نہ روکیے۔ وہ بالکل ماں کی طرف سے بے نیاز تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ کر کے ایک بڑے اچھے انسان بن رہے ہو تو میرے نزدیک یہ گلٹی کانشیس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ تلملا گئی تھی۔ پہلے نوشیروان اور اب ہاشم۔ ہاشم نے ناگواری سے کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائیں کہ اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ بات کراؤ۔ وہ اسی بے نیازی سے فون سننے لگا۔ ہاں میری بولو۔ جواہرات جو کلس کر جانے لگی تھی بے اختیار ٹھہر گئی، پھر اسے اشارہ کیا۔ ہاشم نے اسپیکر آن کر کے فون سامنے کر دیا۔ ہزاروں میل دور کچن کا دروازہ بند کیے کھڑے میری انجیو آہستہ آہستہ سے فون پہ کہہ رہی تھی، وہ جمعرات کی رات کو بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، سعدی اور خابر۔ وہ مل کر گارڈز پہ حملہ کریں گے اور ان کو یرغمال بنا کر وہاں سے بھاگیں گے۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ہم سری لنکا میں ہیں، مگر میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ اس نے مجھے بھی چلنے کی پیشکش کی، مگر میں نہیں بھاگوں گی۔ ہاشم اور جواہرات نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاشم مسکرایا۔ تمہیں کیا چاہیے میری؟ بتاؤ۔ مجھے صرف اپنی جاب واپس چاہیے، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ۔ جواہرات نے موبائل ہاشم کے ہاتھ سے لیا، اور جب اس میں بولی تو چہرے پہ ڈھیروں اطمینان تھا۔ تم نے میرا اعتماد کما لیا ہے میری، چند دن میں ہم تمہیں واپس لے آئیں گے۔ ذرا ٹھہری، زہر کے انجیکشنز کا کچھ معلوم ہو سکا ہے؟ نہیں مسز کاردار، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور میری انجیو جتنی مجبور و مضطرب سہی وہ یہ بات ان کو نہیں بتا سکتی تھی۔ مگر جواہرات مطمئن ہو چکی تھی، سو اسے شاباشی دے کر فون ہاشم کو تھما دیا۔
تم خاموشی سے ان پہ نظر رکھو میری، باقی میں سنبھال لوں گا۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات چونکی، کدھر؟ ہارون عبید سے دو ٹوک بات کرنے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جواہرات کا عارضی اطمینان عنقا ہونے لگا، مگر پھر جی کڑا کر بولی، شیور، ہم ساتھ جائیں گے، میں تیار ہوں، اور باہر نکل گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے جمع تفریق کرنے لگا تھا۔ جواہرات کے پاس سے آنے کے بعد سے زمر ندرت کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جو کہہ آئی وہ تو جواہرات نے سن لیا، مگر جو خود اس نے سہا وہ الگ داستان ہوئی۔ حنا اس کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھے نے اسی فلیش کو لگائے پھر سے کوشش کرنے لگی۔ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اس کو بھی دیکھ لیتی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ بیزار تھی، بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ کوئی مسئلہ ہے تو فارس غازی ساتھ والے کمرے میں ہیں، ان کے پاس یقیناً حل موجود ہوگا۔ شٹ اپ۔ خفگی سے رخ بھی موڑ لیا۔ حنا مسکراہٹ دبائے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اچھا سنیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پکارا، یہ وہی فلیش ہے جو بھائی نے سونیا کی برتھ ڈے نائٹ پہ چرائی تھی، یعنی کہ اس میں ہاشم، اب نام لیتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہوتا تھا کہ کمپیوٹر کا ڈیٹا کاپی تھا، مگر وہ ڈیٹا اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ بھائی نے اس کے اندر فروزن کیوں ڈال رکھی ہے؟ اگر ڈیٹا اندر نہیں ہے تو یہ وہ فلیش نہیں ہے، اور اگر یہ وہ فلیش نہیں ہے تو خاور کے سٹائل کی انکرپشن کیوں؟ اف! مگر زمر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر وہ دور نیچے دیکھ رہی تھی۔ حنین بھی پیچھے کو گھومی۔ وہاں جواہرات اور ہاشم زینے اتر کر سبزہ زار پہ کھڑی کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حنا نے فوراً رخ موڑ لیا اور وہ دونوں کہیں جانے کے لیے تیار لگتے تھے۔ دوسری طرف سے نوشیروان آتا دکھائی دیا۔ ہاشم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ جواہرات اسے بے بسی سے دیکھ کر ہاشم کے ساتھ ہو لی۔ زمر کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ جب علیشا نے نوشیروان کو بتایا کہ ہاشم نے اسے پٹوایا تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ تب سے علیشا کو میسج نہیں کیا اس نے۔ لوزر کے دل پہ بہت زور سے لگی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ گفتگو صرف شیرو کے دل پہ تو زور سے نہیں لگی تھی، مگر پھر ہر خیال ذہن سے جھٹک کر زمر کو دیکھا۔ آپ اتنی زرد کیوں لگ رہی ہیں؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ دن بدن آپ کی صحت بگڑ رہی ہے؟ کوئی وہم سا تھا اسے؟ زمر سنجیدگی سے اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ اسے کسی کو تو بتانا تھا، مگر حسب توقع اگلے 10 منٹ اس کو شاکڈ اور پریشان سی حنا کو یہ تسلی دینے میں لگے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ کہ فارس نے ڈونر ڈھونڈ لیا ہے۔ کون ہے ڈونر؟ حنا نے بےتابی سے پوچھا۔ اس نے نہیں بتایا مجھے۔ ڈونیٹ کرنے والے لوگ جانے کیوں خفیہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ شانے اچکا کر رہ گئی۔ حنا ایک دم چونکی۔ کیا پتہ ماموں خود؟ زمر، او پلیز فضول باتیں نہ کرو۔ وہ بیزار ہوئی، مگر حنا سارا غم بھول کر ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ خود ڈونر ہوں، وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ناممکن، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ زمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بہت اچھے ہیں اور ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، میں او نیگیٹو ہوں۔ وہ مجھے کبھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ حنین، اس نے بڑے رسان سے حنین کی بڑھتی جذباتیت کو روکا۔ وہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اوہ! زمر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ اور حنا کو ایک دفعہ پھر زمر کی صحت کی فکر ہونے لگی، لیکن وہ ظاہر کرتی تو زمر اسے بتانے پہ پچھتاتی، سو چپ بیٹھی رہی۔ زمر ہاشم کے کمرے کی پچھلی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو جانتی تھی ہاشم اور جواہرات گھر سے جا چکے ہیں۔ اسے اپنی پشت پہ بالکنی میں بیٹھے فارس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، مگر نظر انداز کیے رہی۔ اس نے نوشیروان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلاف توقع وہ فوراً کھل گیا۔ اسے چوکھٹ پہ ایستادہ دیکھ کر شیرو کے ابرو اٹھے۔ ڈی اے، ہیلو، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ اپنی نوٹ بک اور فائلز دکھائیں۔ ہاشم کی لائبریری سے پی ایل ڈی دیکھ سکتی ہوں؟ شیور۔ وہ پہلے سے اسے اسٹڈی کا رستہ بتانے لگا، پھر خود ہی باہر آیا اور ہاشم کے کمرے کے اس طرف اسٹڈی کی گلاس وال سلائڈ کی سامنے ریکس اور میزیں نظر آ رہی تھیں۔ زمر اندر آئی، میز پہ اپنی چیزیں رکھی اور سامنے ریک سے سیاہ جلد والی کتابیں دیکھنے لگی۔ مجھے صرف 15 منٹ لگیں گے، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ اسے جاتے دیکھ کر مصروف انداز میں پکارا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ آپ کر لیں آرام سے۔ یہ پی ایل ڈیز ہیں، قیمتی کتابیں ہیں، کل کو کوئی آگے پیچھے ہوئی تو میرا نام نہ آئے، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ کا نام کیوں آئے گا؟ چند ماہ پہلے ہمیں روک کر تلاشی لینی چاہیے تھی خاور نے، کسی نیکلس کے لیے۔ وہ 2 کتابیں لائی اور کرسی کھینچتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اوہ یس، ہم تو ہیں ہی برے لوگ۔ شیرو نے کندھے جھٹکے، بیٹھا نہیں کھڑا رہا، پھر مروتاً پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے؟ اوہ تھینک یو۔ کیا تم مجھے ان تمام سالوں کے کیسز اس کتاب میں سے ڈھونڈ دو گے؟ یہ لو۔ ایک کتاب اس کے سامنے دھری۔ وہ مصروف نظر آ رہی تھی۔ میرا مطلب تھا چائے یا کافی؟ زمر قلم ہونٹوں میں دبائے نفی میں سر ہلا کر پڑھنے لگی۔ وہ گہری سانس لے کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، کتاب کھولی اور مطلوبہ کیسز کی لسٹ دیکھی۔
بالکنی میں بیٹھے فارس کو سامنے اسٹڈی کی کھلی گلاس وال سے وہ دونوں میز کے گرد بیٹھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ یہ ادھر کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کا دماغ پڑھنا چاہتا تھا مگر نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ زمر کارداز کی حقیقت سے واقف ہے اور وہ اب بے چین ہے کیونکہ اس کے خیال میں فارس پچھلے کئی ماہ سے کچھ نہیں کر رہا شادی کے لیے۔ ہاں، فارس غازی تو بیکار آدمی ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ شیرو نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ میں اپنے کلائنٹ کو سزا سے بچانا چاہتی ہوں۔ مرڈر کیس ہے۔ قتل اس کے چھوٹے بھائی نے کیا ہے مگر باپ اور بھائی نے بڑے کو آگے کر دیا۔ ایک فائل اسی مصروف انداز میں شیرو کے سامنے ڈالی۔ اس نے چنبے سے زمر کو دیکھا۔ مگر وہ بھائی ناکردہ جرم کا اعتراف کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے باپ اور بھائی کا اس پہ بہت زور چلتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اس کو اپنی محبت کی تسلیاں دے کر کبھی بڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ کچھ پیرنٹس ایسے بھی کرتے ہیں، ایک بچے کو فوقیت دیتے ہیں، دوسرے کو لاڈ پیار دکھا کر سلائے رکھتے ہیں، اس کے ذمہ کوئی اہم ذمہ داری نہیں ڈالتے، اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کو ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس بچے کی۔ وہ زندگی میں جو غلط فیصلے کرتا ہے اس کی وجہ اس کے وہی ماں باپ اور بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے شیرو کچھ بول ہی نہ سکا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہوں۔ وہ کتاب پہ خالی سی نظریں جمائے آہستہ سے بولا تھا مگر زمر نے اسی مصروف انداز میں صفحے پلٹتے ہوئے کہا، کسی کی حفاظت کرنے کے لیے اسے ہرٹ کیا جاتا ہے کیا؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ سب اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں برے کام، اپنے گناہ چھپانے کے لیے۔ نوشیروان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تیز نوٹ پیڈ میں کتاب سے دیکھ کر کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ تو آپ اپنے کلائنٹ کو کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ اسٹینڈ لے، اپنے لیے کھڑا ہو، وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے اور وہ کرے جو ان لوگوں کو نہیں پسند۔ پتہ ہے؟ نوشیروان سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور سادگی سے بولی، تم نے کہا تم برے لوگ ہو، میں تمہیں بتاؤں اب تو ہم بھی اچھے لوگ نہیں رہے، میں بھی وہ نہیں رہی کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ٹیڑھے لوگوں کے ساتھ ٹیڑھے راستے اپنانے پڑتے ہیں، خیر اور شر کی درمیانی لکیر کو دھندلا کرنا پڑتا ہے۔ شیرو نے خاموشی سے سر ہلایا اور وہ الجھا سا تھا۔ اب وہ اس سے مطلوبہ کیسز کا پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگا۔ فارس غازی ابھی تک انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہارون جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو جواہرات سامنے اونچے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی تھی، نک سک سے تیار، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ ایئر رنگ پہ مسلسل انگلی پھیر رہی تھی۔ ہاشم کارنر ٹیبل کے ساتھ کھڑا تھا، وہ اور سر جھکائے کانچ کی بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ ان کی آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کر ہارون کو دیکھا، شام بخیر، وہ اور واپس گلاس میں مایا انڈیلنے لگا۔ بتنا اطلاع کہ دو کاردارز کی آمد انسان کی شام کو بخیر نہیں رہنے دیتی۔ مسکرا کر وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا کر سامنے بیٹھے، یہ محض لفاظی ہے ہارون، ورنہ تم سچ میں کاردارز کو ہلکا لے رہے ہو؟ وہ ہارون پہ نظریں گویا گاڑے نخوت سے بولی تھی، ہماری ایسی مجال کہاں، کہو ہاشم تم یقیناً اپنے مہمان کے متعلق بات کرنے آئے ہو۔ انہوں نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ دو گلاس اٹھائے چلتا ہوا آیا اور پھر کوٹ کا بٹن کھولتے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ ہاں، میں اپنے مہمان کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں تمہارے گارڈ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ جواہرات کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح مسکراتے ہوئے ہارون پہ نظریں جمائے ہوئے تھی، البتہ انگلی مسلسل ایئر رنگ پہ پھیر رہی تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کی ہے، گارڈ سے سعدی کی پہلے بھی لگتی تھی، اس رات دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور سعدی نے اس کو زہر دے دیا۔ زہر اس کے پاس کیسے آیا میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بھی جانچ پڑتال کی ہے ہارون، اور چونکہ میں اندھا نہیں ہوں اس لیے دیکھ سکتا ہوں کہ جو گارڈ مرا ہے وہ دوپہر کی ڈیوٹی والا تھا۔ مجھے ایک گارڈ کی شکل حفظ ہے، ان کا بائیو ڈیٹا ازبر ہے۔ دوپہر کی ڈیوٹی والا گارڈ رات کو ادھر کیا کر رہا تھا؟ یہ ایک ممہ ہے اور اس ممے کے بارے میں دو ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں، وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ ہارون لب بھینچے سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ یا تو تم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اگر ایسا ہے تو بے فکر ہو جاؤ کیونکہ میں نے اپنے آدمی لگا دیے ہیں اور وہ اس معاملے کی خال اور بال تک پہنچ جائیں گے، اور میں تمہیں بروقت اطلاع کر دوں گا کہ تمہارے لوگوں میں کتنی کالی بھیڑیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم ہر بات سے واقف ہو، تم نے ہی میرے مہمان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس دن مجھے یہ علم ہوا کہ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس دن میں تمہارے ہر معاملے کو سنبھال لوں گا۔ ایک لفظ پہ زور دیا۔ ایک دوست کے گھر جا کر اس کو دھمکانا بالکل بھی مہذب نہیں ہے ہاشم۔ اوہ نہیں، اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ میں دھمکانے تو نہیں آیا، میں تو اطلاع دینے آیا ہوں۔ ہارون بھی چونکے اور جواہرات نے بھی بے اختیار گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ کیسی اطلاع؟ میں اپنے قیدیوں کو شفٹ کر رہا ہوں، تمہارا سیف ہاؤس اب مجھے نہیں چاہیے، وہ وہاں غیر محفوظ ہیں۔
اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو تمہیں ان کو میرے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بھی ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم اعتبار کی وجہ سے ایک ساتھ کبھی بھی نہیں تھے، مفاد کی وجہ سے تھے۔ جس دن وہ ختم ہوا میں تمہیں پہچانوں گا بھی نہیں۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جمعے کو کولمبو میں ہوں گا، اپنی نگرانی میں اپنے قیدیوں کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ تم بھول جاؤ کہ میں نے کبھی ان کو تمہارے حوالے کیا تھا۔ ہاشم درست کہہ رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا ذہن تیزی سے لکیریں ملانے لگا تھا۔ ہم اپنے قیدی لے جا رہے ہیں کیونکہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تم اپنے عملے کی کالی بھیڑیں تلاش کرو ہارون جی، یا ہم خود تلاش کر کے تمہیں آگاہ کر دیں گے۔ اور ہارون نے ہلکا سا مسکرا کر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا جو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جواہرات کی آنکھوں میں صاف "میں تمہاری ناکامی کو کور کر رہی ہوں ہارون" والے تاثرات پنہاں تھے۔ ہارون ہلکا سا سر جھٹک کر اٹھے۔ تم مجھ سے پہلے سارے جواب تلاش کر لو گے ہاشم، میں انتظار کروں گا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تو ہارون نے جھک کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، افسوس کہ تم جمعے کو یہاں نہیں ہوگے۔ فارس غازی کی فیملی کو میں نے چائے پہ مدعو کیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ فارس غازی۔ مصروف سے انداز میں کہہ کر انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ جو اتنی دیر ٹھنڈے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، اس حلق کو کڑوا کر دینے والے ذکر پہ ابرو تن گئے۔ جواہرات بھی چونکی تھی مگر ابھی کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ وہ تیز تیز باہر نکل گئے۔ نیا گھر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ فارس نے دکھانے کی پیشکش کی تھی۔ وہ بس یہی کہے جا رہا تھا کہ جمعے کو ہم نے شفٹ ہونا ہے۔ انیکسی گویا بکھر ہی پڑی تھی، ہر طرف گتے، کارٹن، بیگز، سامان کے ڈھیر۔ ندرت، حنین، حسینہ، زمر سب کاموں میں لگے تھے۔ حنین نے پیکنگ سے پہلے اپنے دوست گوگل بھائی جان سے چپکے سے بات کر لی تھی اور اب بڑے ہی سیانے انداز میں لاؤنج کے فرش پہ بیٹھی گتے کے کارٹن کو ڈکٹ ٹیپ سے بند کرتی کہہ رہی تھی، حسینہ نازک کراکری کو بیڈ شیٹس میں لپیٹ کر کارٹن میں رکھو، کپس کو صاف جرابوں میں لپیٹو، ایک تیر سے دو شکار اور ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھو۔ ہر کارٹن کے اوپر اس کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ اور سنو، یہ ٹیگ ہم نے کارٹن کے اوپر اوپری طرف نہیں لگانے، سائڈ پہ لگانے ہیں۔ وہ کیوں حنین باجی؟ کیونکہ جب شفٹنگ ہوتی ہے تو کارٹن ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ اب ٹیگ پڑھنے کے لیے ہم کارٹن ہٹا ہٹا کر دیکھیں گے کیا؟ اس لیے سائڈ پہ ٹیگ لگا ہو تو ہم آسانی سے پڑھ لیں گے اور صرف وہی کارٹن نکالیں گے۔ اور حسینہ واقعی اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ حنا کا خبرنامہ ابھی جاری تھا۔ ہر شخص اپنا ایک چھوٹا بیگ بنائے گا جس میں اس کا ٹوتھ برش، تولیہ، ایک جوڑا وغیرہ ہوں گے۔ وہاں جا کر اتنے تھکے ہوں گے کہ کہاں پورا سامان کھول کر چیزیں ڈھونڈیں گے۔ سو پہلے دن رات کا الگ سامان سب کے پاس ہونا چاہیے، وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ندرت برتن پیک کرتے ہوئے بار بار اسے ایک گھوری سے نوازتی اور طنز کرتی، شکر ہے تمہیں بھی کچھ پتہ چل گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اندر سے وہ بہت خوش تھیں، لیکن ابھی ماؤں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی جو غیر شادی شدہ بیٹیوں کی تعریف ہر وقت ان کے منہ پہ کرے۔ اور حنین نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ اسے اس گھر کو چھوڑنے کا غم ہاشم کی ہمسائیگی چھوڑنے سے زیادہ تھا۔ اتنا دل لگا کر اس گھر کو صاف کیا تھا، اب چھوڑ دیں؟ ماموں بھی نہ۔ ایک شکوہ کناں نظر اوپر ڈالی جہاں سے فارس سیڑھیاں اترتا نظر آ رہا تھا، منہ میں کچھ چباتے ہوئے۔ وہ سویٹر اور جینز میں ملبوس تیار لگ رہا تھا۔ زمر جو صوفے پہ بیٹھی ایک کارٹن پیک کر رہی تھی، نظر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر حسینہ کو ذرا سا اشارہ کیا، چائے؟ وہ میں اپنی مانی کے ساتھ پیوں گا، مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ زمر ذرا سی چونکی، یہ مسز کاردار کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ شاید وہ اونچا سوچ رہی تھی، اس لیے ساتھ وہیل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا ہلکا سا بولے، وہ ان کے ساتھ اس گھر کو بیچنے کی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ زمر اور خود حنا بھی بے اختیار مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے خیال میں وہ اور کس کو بیچے گا گھر؟ اور وہ مسز کاردار کے ساتھ صبح کی چائے کیوں پیے گا؟ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ زمر خاموشی سے اٹھی اور ان کا کوٹ اور مفلر لائی، ٹوپی وہ اوڑے ہوئے تھے، اس نے ان کو کوٹ پہنایا، مفلر لپیٹا اور وہیل چیئر باہر لے آئی۔ ہمیں بات کرنی ہے ابا، سو واک پہ چلتے ہیں، میں واک کروں گی اور آپ بات۔ جواہرات ڈائننگ ہال سے نکل رہی تھی اور احمد کو ہدایت دے رہی تھی جب اس نے دیکھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس مسکرا کر چلا آ رہا ہے، اور وہ ایسے کب مسکراتا تھا۔ احمد کو اس نے دور سے ہی ہاتھ ہلا دیا، اس نے بھی سر کے خم سے جواب دیا اور اندر چلا گیا۔ جواہرات آگے آئی اور بہت پیار سے فارس کہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، پھر اس کی کوہنی میں بازو ڈالے اسے لیے چلنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہوئی ہیں آپ؟ میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ جب دونوں اس کی کھڑکی کے ساتھ ترچھی رکھی دو کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو جواہرات مسکرا کر مخاطب ہوئی، اگر تو تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے باز پرس کرنے آئے ہو تو میں انیکسی بیچنا چاہتا ہوں، خریدیں گی؟
جواہرات لمحے بھر کو بالکل شاکڈ ہو گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ مگر کیوں؟ پیسے چاہیے، 2 دفعہ نوکری سے نکالا گیا ہے، اب کوئی تیار نہیں مجھے جاب دینے کے لیے، کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کراچی چلا جاؤں، شاید ملک سے باہر، اب بتائیے کتنے میں خریدیں گی؟ اور جواہرات کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ ان کی زندگی سے جا رہا تھا، دور، بہت دور، اور وہ گھر جو اس کی ضد تھا وہ اب اس کو ملنے والا تھا مارکیٹ پرائز پہ۔ نہیں آنٹی، مارکیٹ پرائز سے 10% زیادہ۔ بالکل نہیں فارس، وہ نخوت سے پیچھے ہو کر بیٹھی بولی، مارکیٹ پرائز پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں خریدے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اب مارکیٹ پرائز سے 20% زیادہ۔ جواہرات کے ابرو استجاب سے اٹھے، فارس اتنی قیمت نہیں ہے اس جگہ کی کہ 30% زیادہ۔ وہ جتنا احتجاج کرتی وہ اتنی قیمت بڑھاتا جاتا۔ جواہرات نے خفگی سے اسے دیکھا، ساری خوش خلقی عنقا ہوئی۔ اور اگر میں خریدوں ہی نہ، ہماری 4 دیواری کے اندر کی عمارت تم کسی اور کو نہیں بیچ سکتے، میں جس کو بیچوں گا وہ کوئی فقیر نہیں ہوگا، آپ جیسا دولت مند اور شان و شوکت رکھنے والا ہوگا۔ آپ کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور دشمنوں کو جائیداد کے تنازعات شروع کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ مجھ سے دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار ہو جائیں گے، سو مارکیٹ پرائز سے 30% زیادہ۔ مسز کاردار، اس کا انداز حتمی تھا۔ وہ چند لمحے چپ بیٹھی اسے گھورتی رہی۔ یہ گھر تو وہ دگنی قیمت پہ بھی خریدنے کو تیار تھی، سو ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ 25% زیادہ، اور یہ فائنل بات ہے، اب بڑھا کر مجھے غصہ مت دلانا۔ کانٹریکٹ بنوائیں اور مجھے دیں، اور آج رات تک میرے اکاؤنٹ میں ساری رقم ٹرانسفر کروا دیں، یہ گھر آپ کا ہے اب۔ ہاتھ ملائے بغیر اٹھ کھڑا ہوا، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ اس نے چائے مانگی، نہ جواہرات نے پلائی۔ دور دھندلکے میں فارس نے دیکھا کہ زمر ابا کی ویل چیئر دھکیلتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یہاں سے ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، لیکن اگر تم دھند کو چیرتے ہوئے ان تک پہنچو تو دیکھ سکتے ہو کہ زمر کے ویل چیئر پکڑتے ہاتھ جم رہے تھے، ناک بھی گلابی پڑ رہی تھی، ٹوپی سے نکل کر کندھوں پہ گرے گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ واک کا آئیڈیا بہت برا تھا ابا، میں برف ہو رہی ہوں، تم عرصہ پہلے برف ہو گئی تھی، شاید تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ خفا تھے، وہ دونوں ہاتھ رگڑتی ان کے سامنے آ بیٹھی، پنجوں کے بل وہیں گھاس پہ۔ دھند میں ڈوبے اونچے درخت ارد گرد خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی بھوری آنکھوں میں خفگی مگر تکان تھی۔ مجھے پتا ہے وہ بے گناہ ہے، یہ بھی کہ وہ اچھا ہے، اور یہ بھی کہ میرا خیال رکھے گا، لیکن میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی، میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے لیے برف کی بن جاتی ہوں، اور میں پگھلنا نہیں چاہتی۔ تو کیا تم اس کو بھی برف کا بنانا چاہتی ہو؟ اور اس فکرے پہ تو وہ اس ٹھنڈ میں بھی اندر تک جل گئی۔ ابا، شکایت سے ابھری بھوری آنکھوں میں، تم شادی کے لیے بھی ایسی ہو گئی تھی، تم ہر وقت جمع تفریق کرتی رہتی ہو، خود سے باتیں فرض کر کے ان کو ذہن میں بڑھا چڑھا دیتی ہو، لیکن سچی محبت سے کیے گئے کام جمے ہوئے دل کو پگھلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ حنین کو اب بھی امید تھی کہ اس فلیش میں رکھی فروزن سے شاید ہاشم کی فائلز نکل آئیں، سو جس وقت وہ پیکنگ نہ کر رہی ہوتی، اونچی آواز میں اولس کے ساتھ گنگنا رہی ہوتی۔ ابا بھی سارا دن وہی سنتے تھے، اسی لیے بگڑتے جا رہے تھے۔ مگر میں کیسے پگھلوں میں؟ اس نے ہار مان لی۔ نگاہیں دور انیکسی کی طرف جاتے فارس پہ جمی تھی، جو دھند میں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ یہ فریزر کیسے پگھلایا جاتا ہے؟ کیسے؟ اس کا سوئچ نکال دیا جاتا ہے، اس کی پرانی زندگی سے سارا رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کو ماضی کی توانائی، پرانی یادیں کچھ بھی نہ مل سکے، اور پھر اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ محبت کھلا دروازہ ہوتی ہے زمر، تازہ ہوا کو آنے دو، دروازہ کھول دو۔ اس نے یہ اور یہ کیا کیا، میں نے یہ کیا، یہ سب کچھ بھول کر چند لمحوں کے لیے، پھر ساری برف خود پگھل جائے گی۔ وہ سنتی رہی، پھر تکان سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کی بات مکمل ہوئی، اور اس کی واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ ابا نے پھر کچھ نہیں کہا، وہ کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، پیچھے پڑ جانا اور بار بار دہرانا اولاد کو ڈھیٹ بناتا ہے، اور ابا ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اگلی صبح فارس غازی نے کاردار اینڈ سنز کے ہیڈ آفس میں ہاشم اور جواہرات کی موجودگی میں سائن کیے، اٹھ کر ان سے باری باری ہاتھ ملایا، اور چند مصنوعی مبارکبادیں اور نیک تمنائیں سن کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے ہاشم کو دیکھا، وہ کراچی جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا ہاشم؟ اب موو آن کرنے کا وقت ہے ممی، ماضی کو ماضی میں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ اس کو اس کی زندگی شروع کرنے دیں، جیل نے اسے سارے سبق سکھا دیے ہیں، اب وہ انتقام اور انصاف کے چکروں سے دور رہے گا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا، میز پہ انیکسی کی چابی رکھی تھی، جو گڈول جیسپرز کے طور پر فارس ادھر چھوڑ آیا تھا۔
جو گڈ ول کے طور پر فارس ادھر چھوڑ آیا تھا۔ یہ انیکسی ان کی ضد تھی اور وہ اورنگزیب کاردار کی وجہ سے اتنے سال خاموش رہے تھے، پھر برے بھی نہیں بننا چاہتے تھے، اور اب وہ ان کی جھولی میں آ گری تھی۔ کیا شاندار آغاز تھا نئی زندگی کا! وہ سکون سے بولا تھا۔